الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ لقمان۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا اولئک لهم عذاب مہین وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 1 سے 7 تک آیات آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی گئیں۔ سورہ لقمان مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور اس کا زمانہ نزول تقریباً 6 یا 7 نبوی ہے، یعنی نبوت کے 6 یا 7ویں سال یہ نازل ہوئی۔ بعض فرماتے ہیں کہ سورہ صافات کے بعد یہ نازل ہوئی ہے۔ بہرحال اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ 6 یا 7 نبوی ہے، ہجری نہیں۔ مکی صورت ہونے کے لحاظ سے اس کے مضامین مکی صورتوں کی طرح ہیں، یعنی اس میں زیادہ تر اصولی باتیں، عقائد کی باتیں، اور پھر ضمناً اعمال کا بھی ذکر ہے، خاص طور پر نماز کا، اور اخلاقیات کا خاص طور پہ اس میں ذکر ہے۔ اس سے پہلے سورہ روم تھی، اس میں زیادہ تر رخ کلام منکرین آخرت کی طرف تھا، تو اس میں زیادہ تر جو قرآن حکیم سے استفادہ کرنے والے اہل ایمان ہیں، زیادہ رخ ان کی طرف ہوگا۔ وہاں مخالفین کی طرف زیادہ تھا، اس میں موافقین کی طرف زیادہ ہوگا۔ سورہ روم کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم نے قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی، من کل مثل۔ تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں حضرت لقمان حکیم کے کچھ ناصحانہ باتیں، ناصحانہ انداز سے جو انہوں نے اپنے بیٹے سے خطاب کر کے کہیں، ان کا ذکر فرمائیں گے، اور اس کے علاوہ یہاں بھی کچھ مثالوں کے ذریعے سے عقیدہ توحید کا اس بات کیا جائے گا اور شرک کا رد کیا جائے گا۔ آخرت کا عقیدہ بھی اس میں ذکر ہوگا، محاسبہ اعمال کا آخری رکوع میں۔ تو بہرحال اس میں اصولی باتیں، قرآن کی صداقت، رسالت، توحید، معاد، اور اس کے ساتھ اخلاقیات اور اعمال میں نماز کا ذکر، اور اس طرح زکوٰۃ کا ذکر ہوگا۔ بعض صورتیں جو حروف مقطعات سے شروع ہیں، تو یہ صورت بھی حروف مقطعات سے شروع ہے، الف لام میم۔ اس لفظ سے اور بھی کئی صورتیں شروع ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، جی۔ تو اس کے علاوہ اور بھی حروف مقطعات، ان کے بارے میں محتاط بات یہ ہے کہ یہ سر من اسرار اللہ تعالی، اللہ کے رازوں میں سے راز ہے، اور اس کا مفہوم اور مطلب نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، نہ صحابہ نے آپ سے پوچھا ہے، بلکہ یہ ایک سربستہ راز ہے۔ اللہ ہی اس کا معنی اور مفہوم زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ وحی الہی ہے بس۔ لیکن بعض اہل علم نے کچھ نہ کچھ اس کے معنی بیان کیے ہیں، جو واقعی تو نہیں ہیں، لیکن ذہن کے قریب کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ، جیسے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ الف سے مراد اللہ،
لام سے مراد جبریل امین، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی یہ کتاب اللہ کی طرف سے بواسطہ جبریل امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، یا اس طرح کچھ اور بھی مطالب بعض حضرات نے، لیکن واقعی بات یہ کہ اللہ عالم بمراد ذالک الحروف۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکیم کی آیتیں ہیں۔ تلک یہ اشارہ ہے مؤنث کا، جو دور کے لیے اشارہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تلک کا معنی وہ، تو چونکہ آیات مؤنث ہیں اس لیے تلک کا اشارہ مؤنث ہے، لیکن ہونا تو چاہیے تھا نا حاضی ہی، یہ قریب کا ہے کہ یہ آیتیں، نہ کہ تلک۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ بعد مرتبی کے لحاظ سے ہے، یعنی یوں تو کتاب ہمارے سامنے ہے، وہی ہمارے سامنے ہے، لیکن اس کا مرتبہ اور مقام بہت عالی اور بہت بلند ہے، تو مرتبے کے بعد کے لحاظ سے اشارہ بعید کا۔ بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اشارہ اس کی طرف نہیں جو اس وقت ہمارے پاس ہے، بلکہ اشارہ جو لوح محفوظ میں قرآن حکیم مرقوم ہے اس کی طرف ہے، کہ وہ جو لوح محفوظ میں آیات کتاب حکیم کی ہیں جن کا نزول اب ہو چکا ہے، لیکن اصل میں یہ لوح محفوظ میں، تو یا اس کی طرف اشارہ ہے بعید کا، یا بعد مرتبی ہے، ورنہ تو آیات یہاں موجود ہیں۔ آیات آیت کی جمع ہے۔ آیت کے کئی معنی ہیں، ایک معنی اس کا ہے نشانی، ایک اس کا معنی ہوتا ہے خاص نشانی جو معجزہ کہلاتا ہے، اور ایک آیات سے یہی آیات قرآنی جو ہیں، اور ایک آیات سے مراد ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات۔ تو یہ سبھی معنی یہاں ہو سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ آیتیں اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی آیتیں ہیں، یہ نبی کا ہر آیت نبی کا معجزہ ہے، اور یہ کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے احکامات ہیں، سب ہو سکتے ہیں۔ کتاب الحکیم، کتاب حکیم قرآن حکیم ہے۔ حکیم قرآن مجید کا یعنی وصفی معنی ہے۔ ایک تو قرآن مجید کے اصلی نام ہیں، اصلی نام تو دو ہیں، قرآن اور فرقان۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ تو یہ دو تو ہیں اصلی نام، اور باقی صفاتی نام ہیں، وصفی نام، جن میں ہدن، رحمہ، نور جی، اور کتاب، تلک آیات الکتاب، کتاب بھی اس کا نام ہے جی، اور حکیم، کتاب مبین۔ تو اس طرح کوئی 55 نام ہیں قرآن حکیم کے جو صفاتی نام ہیں، بعضوں نے تو 80 تک بھی لکھے ہیں۔ تو کتاب حکیم کے دو معنی ہیں۔ حکیم کا ایک معنی حکمت سے بھرپور، حکمت سے، تو یہ آیات ہیں کتاب کی جو حکمت سے بھرپور ہیں، ہر آیت بہت بڑی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے۔ اور ایک حکیم کا مطلب ہے مستحکم اور مضبوط، جیسے دوسری کا میں ہے کتاب احکمت آیاتہ، جس کی آیات بڑی مضبوط، بہت مضبوط ہیں جی۔ تو بہرحال یہ کتاب حکیم حکمت سے بھرپور ہے، یا یہ آیات کتاب حکیم کی ہیں یعنی مستحکم اور مضبوط کتاب کی آیات ہیں۔ تو اس میں کیا ہوا؟ قرآن حکیم کی صداقت کا ذکر ہوا پہلی آیت میں۔ آگے ہدن و رحمہ، یہ کتاب ہدایت ہے، ہادی ہے۔ مغوی تو ملیں گے تمہیں شیطان سے بہتر، ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر۔ یعنی گمراہ کرنے والے تو ایک سے ایک ہیں،
لیکن ہادی فقط ایک ہے، قرآن سے بہتر کوئی ہادی نہیں۔ تو قرآن ہادی ہے، رہنما ہے، گائیڈ ہے، کس کی طرف؟ صراط مستقیم کی طرف۔ ورحمہ، اور قرآن سراپا رحمت ہے، یعنی جو اس سے استفادہ کرے، اس کے ساتھ لگاؤ رکھیں، اس کو پڑھیں گے پڑھائیں گے تو ان پہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا۔ تو یہ باعث رحمت ہے۔ جیسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب کبھی بھی کوئی قوم، کچھ لوگ، چند لوگ یا زیادہ لوگ، کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں فی بیت من بیوت اللہ، کسی بھی گھر میں اللہ کے گھروں میں سے، تو یوں سارے گھر اللہ کے ہیں، جن کو ہم اپنا کہتے ہیں وہ بھی، اور جن کی نسبت اللہ کی طرف ہے یہ بھی۔ تو کسی گھر میں بھی جب یعنی چند لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اور اکٹھے ہو کر وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، ہر آدمی اپنی جگہ پڑھتا ہے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں پڑھاتے ہیں، درس دیتے ہیں، جیسے ہم درس دیتے ہیں تو خود پڑھتے ہیں بیٹھ کے یا تدریس ہوتی ہے، پڑھاتے ہیں، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ، مگر اس جماعت پر خدا کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اس پہ، اس لیے کہ جہاں بھی قرآن پڑھایا جائے گا رحمہ، اللہ کی رحمت کی برسات ہوگی، نزلت علیہم الرحمہ، اور دوسرے میں کہ غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، فرشتے رحمت کے پروں کے نیچے ان کو چھپا لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اس جماعت کا اللہ ذکر ان کے درمیان کرتے ہیں جو اللہ کے پاس ہیں، ملائکہ مقربین، ان فرشتوں کے سامنے اللہ فخر کے طور پہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے فلاں جگہ میں بیٹھے میری کتاب پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں۔ تو بہرحال قرآن ہدایت بھی ہے اور نزول رحمت کا باعث ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم قرآن میں وہ آیتیں نازل کرتے ہیں جو شفا ہیں، نسخہ شفا ہیں، اور جس کو نسخہ شفا اللہ بتائے اس میں یقینی 100% یقینی شفا ہے۔ لیکن شفا کن امراض کے لیے ہے؟ شفاء لما فی الصدور، اصل شفا یہ ان روگ، ان بیماریوں کا ہے جو آدمی کے سینے میں ہیں۔ کفر کی بیماری سب سے بڑی، شرک کی بیماری بڑی، ٹھیک، نفاق کی، الحاد کی، پھر اس کے بعد کبر، حسد، بغض، کینہ، اور نہ معلوم کتنی دل کے اندر بیماریاں ہیں، ان سب کے لیے نسخہ شفا جو ہے نا وہ قرآن حکیم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی بیماریوں سے ماشاءاللہ، جی ہاں، تو مطلب ہے کہ شفا اور رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ ہدن و رحمہ، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ہدن بینات من الہدی والفرقان، بینات من الہدی، اور ان الذین یکتبون ما انزلنا من البینات والہدی اور انزلنا الیکم نورا مبینا فیہ ہدن و نور، بینات، نور، ہدا، یہ سب صفات ہیں۔ فرق یہ ہے کہ قرآن میں کچھ آیات تو ہدا یعنی گائیڈ تو سب ہے، لیکن ہدا ان آیات کو کہتے ہیں کہ جن کا تعلق سیکھنے سکھانے سے ہے، از خود آدمی نہیں سیکھ سکتا، اس کا مطلب استاد سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، پڑھنے سے نہیں۔ پڑھنے سے معلومات حاصل ہوتی ہیں، آپ کسی کتاب کو پڑھیں، اسٹڈی کریں، آپ کو معلومات ملیں گی۔ علم جو ہے وہ استاد سے، پڑھنے سے۔ یہ آیا اس طرح ہے، جبریل نے
رسول اللہ کو جی، آگے حضور نے صحابہ کو، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، چلتے 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 یہ سلسلہ ہم تک پہنچا، اور اب بھی سلسلہ یوں ہی چل رہا ہے۔ تو سیکھنے کے تو کئی ذرائع ہیں، لیکن اصل ذریعہ یہ ہے، ورنہ آدمی خود سے اگر کرے گا تو وہ کہیں نہ کہیں پھنس جائے گا اور کہیں نہ کہیں وہ غلط راستے پہ نکل جائے گا۔ اس لیے تعلم ضروری ہے، تدارس ضروری ہے، استاد سے سیکھنا۔ تو ہدن تو ہیں وہ آیات کی جو سیکھے بغیر نہیں آتی، چاہے وہ اعلی زبان کیوں نہ ہوں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلم کتاب و حکمت بنا کر بھیجے گئے، ورنہ عربی زبان تھی اور قرآن یوں اتار کے رکھ دیا جاتا، آؤ بھائی تمہاری زبان میں ہے پڑھو، اس پہ چلو، لیکن نہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے ایسا رسول بھیجا جو پہلے تلاوت کر کے سناتا ہے، پھر یعلم سکھاتا ہے، کتاب بھی سکھاتا ہے اور دانش مندی کی باتیں، ہدایت کی، حکمت کی باتیں بھی سکھاتا ہے۔ تو خیر مطلب یہ کہ ہدایت وہ آیاتیں جو سیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، اور نور اور بینات وہ ہیں جو اعلی زبان آسانی سے خود ہی سیکھ لیتے ہیں۔ جیسے صبر کیا ہے، ہر کوئی جانتا ہے صبر کیا ہے، شکر کیا ہے سبھی جانتے ہیں، توکل کیا ہے سبھی جانتے ہیں، تھوڑا بہت سیکھنا بھی پڑتا ہے، لیکن یہ عام فہم الفاظ ہیں۔ حمد کیا ہے جی، عبادت کیا ہے، تو ان کے مفہوم عام ہیں، اگرچہ طریقہ کار پھر اس کی تفصیلات سیکھنی پڑتی ہیں، تاہم ان الفاظ کے معنی تو سیکھنے میں کوئی نہیں۔ لیکن ظلم کیا ہے، اب یہ تو ہماری اصطلاح میں تو مختصر ہے ظلم، لیکن ظلم کے تو کئی لیول ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں ظلم دون ظلم، باب ظلم دون ظلم، ظلم سے نیچے دوسرا، اس سے نیچے دوسرا، اس سے نیچے تو اس میں تو کئی لیول ہیں۔ تو کہیں قرآن میں ظلم کا لفظ آئے تو آپ اس سے ایک ہی معنی لیں، نہیں، کیا پتہ اس وہاں کون سا معنی ہے۔ اسی لیے سورہ انعام کی آیت نازل ہوئی کہ ان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور پھر اپنے ایمان میں ظلم کو مکس نہیں کیا، اس میں ظلم شامل نہیں کیا، تو ان کو امن حاصل ہوگا اور یہ ہدایت پر ہیں۔ تو صحابہ عربی تو جانتے تھے، لیکن اس کا مفہوم نہیں سمجھے، تو ان کو بڑی تشویش لاحق ہوئی کہ ایسا کون آدمی ہے جو ایمان کے بعد اس نے کچھ بھی ظلم نہ کیا ہوا، کچھ نہ کچھ تو ظلم دانستہ یا نادانستہ ہو ہی جاتا ہے، پھر تو امن بھی حاصل نہیں ہوگا، ہدایت بھی۔ تو پریشان ہوئے تو حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو، اس آیت میں ظلم سے مراد ہائی کلاس کا ظلم ہے، شرک، کہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، وہ جو ظلم زیادتی آپس میں کرتے ہیں وہ نیچے کے لیول ہیں۔ تو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، تو دیکھا سیکھنا پڑا نا صاحب۔ اسی طرح وہ آیت علم سینہ بسینہ آتا ہے، سیکھنے سے آتا ہے۔ جیسے آیت اتری روزہ بند کرنے اور کھولنے کے بارے میں، روزہ کب بند ہو، فرمایا کہ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، اس وقت تک تم سحری کھاؤ جب تک کہ واضح نہ ہو جائے سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا۔ اب دھاگے کا معنی سبھی جانتے ہیں کیا ہے، جس سے کپڑے سیتے ہیں۔ ایک صحابی عدی ابن خاتم رضی اللہ عنہ، انہوں نے آیت سنی تو جا کر تکیے کے نیچے 2 ڈوریاں رکھ لی، سیاہ اور سفید۔ صبح سحری کے لیے اٹھے، کھا رہے ہیں اور ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہا سیاہ سفید کا۔ کھاتے کھاتے کرو اچھی خاصی روشنی ہوگی، باہر دھوپ نکلنے لگی، تب کہیں جا کر دیکھا تو سفید نظر آیا اور سیاہ یہ سفید۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تو انہوں نے کہا حضور آج تو میں بڑی
سیاہ سفید دھاگے تو بڑی دیر کے بعد، بڑی روشنی کے بعد نظر آئے، میں تو کھاتا رہا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہدی تیرے دھاگے تو بڑے لمبے ہیں، تو بڑے لمبے پوری افق پہ چھائے ہوئے جیسا کہ۔ فرمایا اللہ کے بندے یہ دھاگا مراد نہیں ہے، افق کی سفیدی اور سیاہی والے دھاگے مراد ہیں، کہ افق پر جب سیاہی ختم ہو کر سفیدی ظاہر ہو تو دیکھا نا، سیکھنا پڑا نا، سیکھنا پڑا۔ تو بہرحال ہدن وہ احکامات ہیں جو سیکھے بغیر آدمی کی سمجھ میں نہیں آتے، خود کرے گا تو بھٹک جائے گا۔ لیکن بینات اور نور وہ احکامات ہیں جن میں چنداں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ تو قرآن حکیم میں دونوں طرح کے احکامات ہیں، بینات بھی اور ہدن بھی جی۔ تو بہرحال قرآن ہدن ہے، رہنما ہے، ورحمتاً، اور قرآن حکیم باعث رحمت ہے۔ جہاں اس کے ساتھ کوئی آدمی جڑا، اللہ کی رحمت کا اس پہ نزول ہوتا رہے گا۔ لیکن کس کے لیے ہیں؟ للمحسنین، نیکی کرنے والوں کے لیے ہیں۔ جو نیکی نہیں کرتا، اس کے اندر نیکی کے جذبات نہیں ہیں، احساسات نہیں ہیں، وہ قرآن سے مستفید نہیں ہو سکتا۔ لیکن جس میں نیکی کے جذبات ہیں، احساسات ہیں، صلاحیت نیکی کی ہے، حق بات کو قبول کرنے کی، تو قرآن سے وہی لوگ مستفید ہوتے ہیں، اور وہ محسنین۔ جیسے فرمایا نا قرآن کے بارے میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ نہیں کہ قرآن اور لوگوں کو رستہ دکھاتا نہیں، فرمایا رستہ حاصل کرتے ہیں متقین۔ اس طرح ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن متقین کے لیے اس لیے کہ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی فرمایا یہ رحمت یوں تو سب کے لیے بن کے آیا ہے، لیکن رحمت حاصل کرنے والے محسنین ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب رہتی ہے، بدوں کے قریب نہیں رہتی، بدوں کے قریب نہیں رہتی۔ یعنی یہ رحمت سے مراد ہے رحمت خاصہ، رحمت عامہ نہیں۔ رحمت عامہ تو وہ ہے جو ہر نیک و بد کو شامل ہے، اور ہر حیوان اور انسان، جنات، ساری مخلوق کو شامل ہے، چرند پرند درند سب، رحمت عامہ۔ لیکن رحمت خاصہ جو ہے وہ صرف اللہ کے محسنین بندوں کو شامل ہوتی ہے۔ اب محسنین کون لوگ ہیں، ان کی تعریف سنیے۔ محسنین کون ہیں، ان کی تعریف، الذین یقیمون الصلاۃ، محسنین وہ ہیں جن کا سب سے واضح اور بڑا کام یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز کو سیدھا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، نہیں، نماز کا حق ادا کر کے ادا کرتے ہیں، سیدھا کرتے ہیں، اقامت جی، یعنی جیسا نماز پڑھنے کا طریقہ اس طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے محسنین کی علامت کیا ہے؟ پابند صلاۃ، پابند صلاۃ۔ اس لیے کہ صلاۃ جو ہے یہ اہم العبادات المقربۃ الی اللہ، اللہ کے قریب ترین کرنے کی جو عبادت ہے، سب سے زیادہ اللہ کے قریب جو بندے کو کرتی ہے تو وہ نماز ہے۔ ایسے سورہ اقرأ بسم ربک الذی کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب نبی، نماز پڑھیے اور اس میں سجدہ کیجئے اور قریب ہو جائیے، کیونکہ سجدہ نماز میں کیا جاتا ہے۔ تو مطلب ہے نماز پڑھیں، اور نماز کا نچوڑ سجدہ ہے، پھر نماز کا نچوڑ سجدہ ہے، اور سجدہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرتا ہے، بندے کو قریب ہو جاؤ جی۔ تو اہم العبادات المقربہ الی اللہ وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اور یہ کہ یہ جامع العبادات بھی ہے،
باقی ساری عبادتیں سمٹ کر نماز میں آ گئی ہیں۔ عبادتیں تین مقامات سے ہوتی ہیں، ایک جسم سے، اعضاء سے، ٹھیک ہے، ایک زبان سے، زبان بھی اعضاء میں سے لیکن یہ خاص ہے نا، تو اس کو جو زبان سے عبادت ہے اس کو کہتے ہیں قولی عبادت، اور جو قیام، رکوع، سجود، قعود، ہاتھ باندھنا، نظر ٹکا کے رکھنا، یہ سب جسم کی عبادت ہے۔ اور تیسری ہوتی ہے دل سے عبادت، وہ ہے خشوع اور خضوع۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تو نماز میں یہ تینوں قسم کی عبادتیں آ گئیں، جسم کی عبادت بھی، زبان کی عبادت بھی جو نماز میں تسبیحات پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں سب جی، اور دل کا متوجہ ہونا اللہ کی طرف، خشوع۔ تو تینوں قسم کی عبادتیں اس میں اکٹھی ہیں۔ اور پھر جو عبادتیں باقی مخلوقات میں متفرق ہیں، جدا جدا ہیں، وہ سب نماز میں اکٹھی ہیں۔ باقی مخلوقات کی عبادت میں بعض کی عبادتیں صرف قیام، کھڑے رہنا، جیسے درخت کھڑے ہی ہے جی، ان میں رکوع سجود نہیں ہے، قیام ہی قیام ہے۔ بعض کی عبادت جو ہے وہ رکوع ہے، شاخیں جو ہے وہ رکوع میں ہوتی ہیں، تنا قیام میں ہوتا ہے، شاخیں رکوع میں ہوتی ہیں۔ اور اس طریقے سے جانوروں میں چار پاؤں والے سب رکوع میں ہیں، چار پاؤں والے جانور سب رکوع میں ہیں، ٹھیک ہے، کمر جھکی ہوئی جاتے ہیں۔ اور فرشتوں میں بعض کی عبادت صرف قیام ہے، وہ کھڑے کھڑے ہیں، بعض کی صرف رکوع ہی رکوع میں، بعض سجود میں۔ اس طریقے سے کیڑے مکوڑے زمین پہ چلنے والے سب سجود میں ہیں، سر رگڑتے ہی جاتے ہیں، سب رگڑتے جاتے ہیں۔ تو کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو وغیرہ، ان کی عبادت سجود ہی سجود۔ چار پاؤں والے جانوروں کی تو دو پاؤں والے پرندے جو ان کی بھی کیا ہے، رکوع ہی رکوع ہے۔ درختوں کی قیام ہی قیام ہے۔ پہاڑوں کا قعود ہے، اپنی جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پتھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے، وہ قعدہی میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال جتنی مخلوقات کے اندر نماز ہے، نماز کے طریقے ہیں، اور پرندے جو ہیں وہ جو چہچہاتے ہیں وہ تسبیح کرتے ہیں، کل قد علم صلاۃ و تسبیحہ، سب اپنا طریقہ نماز جانتے ہیں اور اپنی طریقے کی تسبیح بھی جانتے ہیں، یا یہ کہ سب کی نماز اللہ جانتے ہیں، سب کی تسبیحات بھی اللہ جانتے ہیں، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو نہیں جانتے ہو۔ تو جتنی چیزوں کی مخلوقات کی عبادت ہے وہ ساری نماز میں ہے، اور یہاں نماز کے باقی ارکان جو ہیں وہ بھی نماز میں ہیں۔ نماز خود ایک عبادت رکن، دوسرا کیا ہے، صوم، روزہ۔ تو جتنی دیر نماز میں ہوتے ہیں روزے سے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تیسری ہے زکوٰۃ، جس میں مال، تو نماز کے لیے کپڑا خریدنا، کپڑا پہن کے نماز پڑھنا، یہ مال جو ہم خرچ کرتے ہیں یہ بھی ایک طرح کی زکوٰۃ ہے۔ اور حج کے لیے بیت اللہ جاتے ہیں، نماز میں بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں، ٹھیک، تو حج بھی اس میں آ گیا، روزہ بھی آ گیا، زکوٰۃ بھی آ گئی۔ تو یہ ایک مجموعہ ہے، مرکب ہے، گلدستہ ہے ساری عبادتوں کا۔ اسی لیے نماز کو قرآن حکیم میں ایمان کی ظاہری شکل قرار دیا گیا ہے، بلکہ ایک جگہ اللہ نے ایمان نماز ہی کو کہا ہے۔ جب قبلہ بدلا تو صحابہ کو تشویش ہوئی کہ جو لوگ تحویل قبلہ سے پہلے مر گئے بیت المقدس کی نماز پڑھتے ہوئے، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا، قبلہ تو ادھر ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، یعنی صلاتکم،
کہ اللہ تمہارے ایمان ضائع نہیں کرے گا۔ اس وقت جو نماز ادھر پڑھی تو بھی اللہ کے حکم سے پڑھی ان لوگوں نے، لیکن یہاں صلاۃ نہیں کہا، ایمان کہا۔ حالانکہ مراد اس سے نماز ہے کہ تمہاری وہ نمازیں جو بیت المقدس کی طرف پڑھیں اور وہ لوگ ان کو کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو اللہ ان کی وہ نمازیں ضائع نہیں کرے گا، اس کے حکم سے پڑھی ہیں، لیکن نماز نہیں کہا، ایمان کہا، اس لیے کہ ایمان کے ساتھ نماز کا بڑا گہرا جوڑ ہے۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں اگر ایمان کی کوئی مشکل شکل ہوتی تو نماز ہوتی، اگر ایمان کی ظاہری کوئی شکل ہوتی نا دیکھی جانے والی تو وہ نماز ہوتی، لیکن ایمان اندر کی چیز ہے تو بڑا گہرا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ مجد الفسانی فرماتے ہیں کہ رتبہ نماز در دنیا رتبہ رویت اس در آخرت، نماز کا مقام دنیا میں وہ ہے جو آخرت میں اللہ کے دیدار کا مقام ہوگا، کہ نہایت قریب ہوتا ہے آدمی نماز میں دنیا میں اللہ کے، اور نہایت قریب ہوگا اللہ کے آخرت میں جب اللہ کو دیکھے گا۔ تو دیکھیے کتنا گہرا جوڑ ہے اس کا، اس لیے ہر جگہ عبادت میں نماز کو پہلے یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تو نماز اتنی اہم العبادات ہے کہ ہمارے ائمہ اربعہ میں سے ایک امام صاحب تو جو آدمی ایک نماز بھی قصداً ارادتاً نہ پڑھے تو اس کو کافر کہتے ہیں اور واجب القتل، کافر یعنی وہ مرتد ہو گیا، دین سے نکل گیا اور اسلامی حکومت اس کو قتل کر دے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ دوسرے ائمہ اگرچہ کافر تو نہیں کہتے لیکن وہ بھی سخت ترین سزا دینے کا کہ جو آدمی ایک نماز بھی قصد و ارادے سے بغیر عذر کے نہیں پڑھے وہ جیل میں بھیج دیا جائے، اور اس وقت تک اس کو جیل سے رہائی نہ دی جائے جب تک کہ وہ سچی توبہ کر کے نماز کی پابندی کا عہد نہ کرے، یا اس کو اور کوئی جسمانی سزا دی جائے قتل کے علاوہ۔ لیکن افسوس ہے کہ اتنی اہمیت ہے نماز کی، لیکن ہم لوگ اتنے ہی نماز سے بے پرواہ ہیں، ٹائم ملا پڑھ لیا، نہ ملا نہ پڑھا، جی چاہا پڑھ لیا، جی چاہا نہ پڑھ لیا۔ تو یہ تو نشانی ہے کہ یہ ہماری مرضی کی چیز ہے کہ جی چاہا پڑھا، جی چاہا نہ پڑھا، مطلب کہ ہماری مرضی ہے۔ یہ تو پھر اللہ کی مرضی تو نہ سمجھی نا کہ اس کا حکم ہے۔ ڈیوٹی ہم دوسرے کی سمجھتے ہیں تو آج نہیں جاتا، کر سکتے ہیں، میری مرضی نہیں جاتا۔ جب دوسرے آدمی کی ڈیوٹی ہو، چاروں ناچار آدھی رات کو بھی اٹھ کے جاتے ہیں جی، لیکن اللہ کی طرف سے جس نے وجود بخشا، جس نے صحت دی، جس نے ساری قوت عطا فرمائی، جس نے ساری نعمتیں دی، اس کا حکم ماننے کے لیے ہمارے پاس ہزاروں بہانے، تھکا ہوا ہوں، نیند آ رہی ہے، مہمان آ گیا ہے جی، پتہ نہیں کیا باتیں۔ تو اس لیے یہ بنیاد ہی جب کمزور ہوگی تو ایمان کمزور ہوگا، ایمان کمزور ہوا تو پھر کیا رہا کسی بھی وقت پہ۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، بندہ مومن اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ کافر نماز نہیں پڑھتا، مومن نماز پڑھتا ہے۔ اور اس پچھلی صورت میں گزر چکا تھا کہ نماز پڑھو مشرک نہ بنو، نماز پڑھو مشرک نہ بنو۔ مشرک نماز نہیں پڑھتا، تم نماز پڑھو، تم بھی نہیں پڑھو گے تو کیا فرق رہ جائے گا۔ اور آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ عماد الدین،
نماز دین کا پلر ہے، ستون ہے۔ من اقام فقد اقام الدین، جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز چھوڑی فقد، اس نے دین چھوڑا بلکہ اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا، جیسے کہ اس نے پلر نیچے سے ہٹایا تاکہ گرے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محسنین وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، اور وہ بھی نماز کی جگہ یعنی مسجد۔ کسی عذر کی وجہ سے رہ گیا مسجد میں، گھر میں پڑھ لی تو ایک الگ بات ہے، لیکن بلا عذر لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوس میں رہنے والی کی نماز مسجد کے بغیر نہیں ہوتی، یعنی کامل درجے کی نماز نہیں ہوتی۔ صرف سر سے بوجھ اتر گیا تو اتر گیا، لیکن جس نماز پہ ثواب مرتب ہوتا ہے وہ ہے جو با جماعت مسجد میں پڑھی ہے، جو مسجد کا پڑوسی ہے۔ اور پڑوسی وہ ہے جس کے کان تک مسجد کے اوپر کھڑے ہو کے جب اذان دیں تو اس کے کان تک آواز پہنچے، اسپیکر کے بغیر، اس کے بغیر۔ جو اتنے قریب رہتا ہے وہ مسجد کا پڑوسی ہے جی۔ لیکن بہرحال نماز مسجد اسی لیے بنائی جاتی ہے کہ اس نماز لوگ وہاں پڑھیں نہ کہ گھر میں۔ صحابہ کے زمانے میں گھر میں پڑھنے والے کو کھلم کھلا منافق سمجھا جاتا تھا، ورنہ ہر ایک منافق بھی ہمت نہیں کرتا تھا کہ گھر میں پڑھے، اس کو بھی مسجد میں آنا پڑتا تھا۔ لیکن جس کا بالکل واضح کھلا ہو جاتا تھا نفاق نا، تو سمجھتا تھا کہ جو گھر میں پڑھ رہا ہے یہ بین النفاق ہے۔ تو بار صورت مسجد نماز کی پابندی، اور پھر مسجد میں پابندی، خاص طور پہ جو مسجد کے قریب رہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ضروری چیز ہے۔ آخر ہم جو مسجد بناتے ہیں تو کس لیے بناتے ہیں؟ نام و نمود کے لیے نا، ان کو آباد بھی تو کرنا ہے نا۔ اور مسجد کی اصل آبادی نماز سے ہوتی ہے، بلڈنگ تو دوسرے درجے کی چیز ہے، بلڈنگ تو دوسرے درجے، آپ دوسرے درجے کی چیز تو پہلے درجے کی بن گئی ہے۔ اور وہی ہے اقبال کا شعر، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو محسنین وہ ہیں جن سے جو قرآن سے استفادہ کرتے ہیں، محسنین وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، دوسری صفت یہ کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ تو مدینہ منورہ میں آئی، یہ تو مکی صورت ہے تو یہاں زکوٰۃ، لیکن اصل بات یہ کہ زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی مکہ ہی میں، لیکن اس کے تفصیلات نہیں بتائی گئی تھی۔ اپنی مرضی سے اپنے مال میں سے کچھ جو جتنا آپ کسی کو دے دیں اتنا ہی حکم تھا۔ مدینہ منورہ جانے کے بعد باقاعدہ اس کا نظام آیا سن 2 ہجری کو کہ کن مالوں میں زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ سونا چاندی ہے تو اس میں، یا نقد پیسے ہیں تو 2.5% اس میں سے زکوٰۃ ہے سالانہ۔ اسی طریقے سے جانور ہیں، اونٹ ہیں تو 5 میں 1 بکری، 10 میں 2 بکریاں، آگے سلسلہ۔ گائے ہیں، بھینسیں ہیں تو 30 میں 1، بکریاں ہیں تو 40 میں 1، ٹھیک ہے نا۔ گھوڑا ہیں تو ان میں دینار، سامان ڈھونے والوں پہ کچھ نہیں، گدھا ہو گیا، خچر ہو گیا، یہ ان پہ۔ اچھا، اور اس طریقے سے زمین کی پیداوار میں بارش سے سیلاب ہونے والی ہے تو عشر 10واں حصہ، اور نہری زمین ہے یا ٹیوب ویل سے چلنے والی زمین تو ان میں 20واں حصہ۔ اسی طریقے سے جو مال خزانے کے طور پہ زمین سے کھدائی سے ملے تو اس میں نکلتے وقت، خزانہ نکلتے وقت 5واں حصہ، مطلب یہ زکوٰۃ ہے۔ پھر آگے اس کی بہت سی تفصیلات ہیں، تو یہ ساری تفصیلات، پھر زکوٰۃ کن کو دی جائے، یہ سب چیزیں مدینہ میں آئیں۔ ویسے نفس زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی مکہ میں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور تیسری نشانی محسنین کی یہ کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر یعنی کہ ایمان لاتے ہیں۔ ایمان بھی تو یقینی کے معنی میں نا، ٹھیک ہے۔
لیکن یہاں ایمان کے بجائے یقین کا لفظ لایا، کیونکہ بعض لوگ کا ایمان تو ہوتا ہے لیکن وہ یقین کے درجے تک نہیں پہنچتا، اور بس یہ قیامت ہوگی، اس سے تو بات نہیں بنتا۔ اگر یقین ہو جائے تو پھر آخرت کا عقیدہ انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے، یقین ہو جائے۔ یقین تھا آخرت پر صحابہ کا، وہ یقین تھا، اس لیے کہ وہ ہر بات میں آخرت کو سامنے رکھتے تھے، وہاں کیا ہونا ہے یہ پیچھے، اب ہم یہاں ہر چیز کو آگے رکھتے ہیں، آخرت کو پیچھے، وہاں کے اندر دیکھی جائے گی۔ کوئی کہے نا بھائی آگے بھی ہے، وہ جی دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی، اس لیے کہ یقین نہیں ہے۔ وہ ابھی سے دیکھتے تھے، وہ ابھی سے دیکھتے تھے، ہم کہتے ہیں دیکھی جائے گی، جائیں گے تو پر، اس کا مطلب کہ وہ یقین نہیں ہے جو زندگی میں انقلاب پیدا کرے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قضیہ آیا، ایک زمین ایک پلاٹ پر دو صحابہ کا کوئی اختلاف تھا، ہر ایک مدعی تھا کہ یہ میرا ہے، تشریف لائے دونوں، حضور نے مقدمہ سماعت کرنے سننے سے پہلے ان کو فرمایا کہ دیکھو تمہارا مقدمہ ہے، دونوں تم دعویٰ کرتے ہو کہ یہ، یعنی ایک دعویٰ کرتا ہے میرا، دوسرا انکار کرتا ہے کہ یہ میری ہے، تو میں تو قاعدے کے مطابق مقدمہ کی سماعت کروں گا اور پھر میں فیصلہ کسی ایک کے حق میں دے دوں گا جس کو حق پہ سمجھوں گا۔ اور بعض آدمی بڑے چرب زبان ہوتے ہیں، زبان کے تیز ہوتے ہیں، وہ دوسرے کی چیز کو بھی اپنی ثابت کر دیتے ہیں، اتنے تیز ہوتے ہیں۔ بعض بھولے بھالے سیدھے سادے ہوتے ہیں، وہ اپنی چیز کو بھی ثابت نہیں کر سکتے، تو میں تو بات سن کے فیصلہ کروں گا، لیکن یاد رکھو اگر میں نے کسی کے غلط سلط باتوں کے پیش نظر کسی کا حق کسی کو دیا، وہ یہ سمجھ لے کہ میں نے جہنم کا انگارہ اس کو دیا، اور میرا یہ فیصلہ مطلب ہے دنیا میں تو نافذ ہو جائے گا، لیکن ایک عدالت آگے بھی ہے، اس کا خیال رکھنا، وہاں چرب زبانی نہیں چلے گی۔ جب یہ بات کہی تو دونوں وٹرا ہو گئے، ایک نے کہا حضور اس کو دے دو، دوسرے نے کہا حضور مجھے نہیں چاہیے، اس کو دے دو، اس لیے کہ وہ یہاں کو پیچھے وہاں کو آگے رکھتے تھے، اور اس پہ ان کا یقین کامل تھا۔ آج وہ چیز نہیں ہے، اس لیے ہیرا پھیری ہے، ہیرا پھیری۔ تو آخرت پہ وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، ان صفات والے لوگ جو ہیں یہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہ ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور ان کو مکمل کامیابی حاصل ہوگی جن میں یہ تین صفاتیں، نمازی، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پر یقین کامل رکھتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، یہ تو قرآن سے استفادہ کرنے والے، اب جو قرآن سے استفادہ نہیں کرنے والے ان کا ذکر۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، یشتری لہو الحدیث، جو بیہودہ قصے کہانیوں کی کتابیں خرید کر لاتے ہیں، ناول لاتے ہیں، ڈائجسٹ لاتے ہیں، فلاں 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 لاتے ہیں، لہو الحدیث، بیہودہ باتیں، فضول باتیں، کیوں؟ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے بہکائیں۔ آؤ بھائی اس کو پڑھ کے کیا کرو گے؟ دیکھا کتنا دلچسپ قصہ ہے، یہ اخبار پڑھو، دیکھا یہ تازہ خبر ہے، یہ 1400 سال کی باتیں ریپیٹ کرتے ہو، رٹی جا رہے ہو۔ کہتے ہیں غیروں کی بات نہیں کرتا، جو ہمارے اپنا ظاہر کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں، یہاں دماغ سوزی کیوں کرتے ہو؟ ان کے دماغ جلتے ہیں، ہمارے تو ماشاءاللہ روشن ہوتے ہیں، یہ نور مبین ہے۔
تو کچھ لوگوں میں لہو الحدیث، آؤ بھائی ٹی وی دیکھتے ہیں، کتنا اچھا ڈرامہ لگا ہوا ہے، کیسے اچھے پکچر آ رہے ہیں۔ آج کیا چیز ہے جو نہیں، یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین مخالفین میں سے ایک مکے کا سردار تھا نضر بن حارث، ابو جہل کی پارٹی کا ممبر، بڑا دولت مند اور تاجر تھا، اور زیادہ تر تجارت کرتا تھا ایران کے ساتھ، اکثر ایران آتے جاتا۔ تو جب قرآن حکیم کا نزول ہوا تو اس نے نئے نئے لوگوں کو یہ شکار کرتا تھا نا، جو اسلام کی طرف مائل ہوتا اس کو شکار کرتے تھے کہ بھائی کہاں جاتے ہو، محمد تمہیں عاد اور ثمود کے قصے سناتے ہیں، ڈراونے قصے، آؤ میں تم کو بہمن اور اس اسفندیار کے قصے سناؤں، شاہان ایران کے قصے سناؤں، بڑے دلچسپ ہے۔ تو وہاں سے ان کے قصے کہانیوں کی کتابیں لے آتے تھے، اور پھر کبھی وہاں سے عورتیں خرید کے، باندیاں خرید کے لے آتا تھا کہ دیکھو کتنا اچھا گاتی ہیں، اور کتنی بڑی اچھی محفل جمے گی، یہاں کیا کرتے ہو؟ تو لہو الحدیث سے مراد یعنی اس کی وہ کہانیوں کی کتابیں یا ان کی وہ ساری چیزیں۔ عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور بعض صحابہ اس سے گانے بجانے کے آلات بھی مراد لیتے ہیں، لہو الحدیث۔ تو بہرحال وہ پھر محفل جب آتا تھا مکہ کے چوراہے میں بیٹھ کے، اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں میں ایسے ہیں وَيَتَّخِذَا هُزُوًا، اور اس کو وہ تفریح طبع کا سامان بناتا ہے، یعنی وہاں ہنسی مذاق ہوتا ہے۔ حضوبہ کا معنی ہنسی مذاق، جی ایسے کام، تو یعنی چوراہے پہ بیٹھ کے محفل سجا کے ہنسی مذاق کا دیکھا، اس میں زیادہ دلچسپی ہے یا اس میں زیادہ دلچسپی ہے؟ تو پھر جو نئے نئے آنا چاہتے تھے نا وہ آنا چھوڑ دیتے تھے، اس لیے کہ شیطان تو اسی چیز کو مزین کرتا ہے نا، خوبصورت کرتا ہے۔ جی یہاں جاؤ گے کہتے نماز پڑھو، ٹھیک ہے، یہاں کوئی نماز کی پابندی نہیں ہے، وہاں کہتے ہیں یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، پابندیاں ہیں، یہاں سب آزادی ہے۔ تو نفس تو آزادی چاہتا ہے نا، تو پھر کھسک جاتے تھے اس کی طرف۔ تو اللہ فرماتے ہیں کچھ ایسے بیہودہ لوگ بھی ہیں، بدقسمت اور احمق لوگ بھی ہیں جو قرآن کے مقابلے میں ایسی محفلیں سجاتے ہیں تاکہ لوگوں کو شکار کریں، ان کو گمراہ کریں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے، بس چند دن کی رونق ہے، آنکھیں بند ہوئیں تو رسوا کن عذاب کا شکار ہوں گے یہ لوگ جو قرآن کے مقابلے میں۔ تو قرآن حکیم کی اسکیم کو فیل کرنے کے لیے ایک یہ آدمی تھا، اور باقی مشرکین کیا کہتے تھے؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اس قرآن کو سنو ہی نہیں، جب یہ پڑھا جائے تو شور مچاؤ، تالیاں بجاؤ، کوئی دوسرا بھی نہ سن سکے تاکہ تم غالب آؤ، ورنہ تو تم ان پہ غالب نہیں آ سکتے۔ اس میں تو ایسی رس بھری آوازیں ہیں، دلچسپی کی چیزیں ہیں کہ خاموشی سے، توجہ سے اگر سنا تو تم اسی کے ہو جاؤ گے۔ اگر تم غالب ہونا چاہتے ہو تو شور مچایا کرو تاکہ نہ اپنے کان میں پڑے نہ دوسروں کے کان میں پڑے۔ تو کچھ اس طرح تھے، کچھ اس طرح تھے۔ تو بہرحال ہر ایسا کام جو بندے کو اللہ سے غافل کرے اور فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ بنے وہ سب لہو الحدیث ہے۔ لہو الحدیث صرف کسی کہانیوں کی کتابیں ہی نہیں، جو کام، جو کھیل، کوئی ایسے کھیل بھی ہوتے نا کہ جس میں آدمی لگا، شطرنج ہے، چوسر ہے، کبوتر بازی ہے، پتنگ بازی ہے، ایسی لت ہے کہ جو اس میں لگ گیا تو سلام کا جواب بھی آپ کو نہیں دے گا، بلکہ سلام کریں گے ناراض ہوگا۔
اسی لیے حضور نے فرمایا کہ شکار کے پیچھے بھی زیادہ مت پڑو، کبھی کبھی جاؤ شکار کر لو لیکن شکاری مت بنو، اس لیے کہ شکار کے پیچھے ہر وقت پڑے رہنا بھی انسان کو غافل کر دیتا ہے، پھر اس کو نہ نماز کی فرصت ہے نہ کسی کی بات کی فرصت ہے، میرا شکار چلا جائے گا، گم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہر وہ کام، ہر وہ کھیل جو اللہ کی یاد سے غافل کرے، جو آپ کو سلام کا جواب بھی نہ دینے لگے جی، تو وہ ناجائز ہے، یا حرام ہیں یا مکروہ تحریمی ہیں، لیکن مطلقاً کھیل نہیں، مطلقاً کھیل نہیں جس سے کوئی دین کا نفع ہو، جیسے کہ دوڑ لگانا کہ تاکہ میری صحت ٹھیک رہے جی، دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، چاہے وہ سائیکل پر ہو، چاہے وہ گاڑی میں ہو، چاہے وہ گھوڑے پہ ہو۔ خود نبی کریم علیہ السلام بھی مسابقت کراتے تھے، اونٹوں کی مسابقت، گھوڑوں کی مسابقت۔ حدیث میں ہے کہ آپ تربیت یافتہ، ٹریننگ یافتہ گھوڑوں کی یا اونٹوں کی الگ ریس لگاتے تھے، اور جو بھی ٹریننگ یافتہ نہیں ہوتے تھے نا، اناڑی ہوتے تھے، ان کی الگ ہوتی تھی۔ تو جگہ مقرر تھی، یہاں سے وہاں تک دوڑنا ہے، یعنی سوار اس پر سوار ہوتا، لیکن بشرطے کہ اس میں شرط نہیں ہونی چاہیے، شرط ہوئی تو یہ قمار بازی ہو جائے گی، جوا ہو جائے گا۔ اگر شرط ہو تو یک طرفہ ہو، دو طرفہ نہ ہو، یا کوئی تیسرا آدمی انعام رکھے کہ جس کا گھوڑا پہلے پہنچے گا میں اس کو انعام دوں گا، پھر ٹھیک ہے۔ لیکن دو آپس میں کہ میں گیا آگے تو تو مجھے اتنے دے گا اور تو آگے بڑھا تو میں دوں گا، یہ جوا ہے، یہ نہیں ہے۔ تو بغیر شرط کے مسابقت، کیونکہ اس سے جسم میں چستی پیدا ہوتی ہے، صحت ٹھیک ہوتی ہے، تو جسمانی فائدہ ہو یا اس سے کوئی دینی فائدہ ہو، جیسے کہ تربیت حاصل کرنا کہ جنگ کے وقت دشمن کو کے ساتھ کیسا کیا جائے گا، تو اس قسم کا بندوق بازی ہو گئی جی، تیر اندازی ہو گئی، کشتی ہو گئی، تو یہ کھیل اس مقصد کے لیے یا اپنی صحت یا دینی کسی فائدے کے لیے تو کسی وقت کی جا سکتی ہیں، لیکن اس کو مستقل، اس میں بھی مستقل نہیں کہ اب کھلنڈر ہی بن گئے ہیں۔ تو آج کل تو کھیلوں کی دنیا ماشاءاللہ کئی قسم کے کھیل ہیں، اور بعض کھیل تو ایسے ہیں کہ انہوں نے دین کا روپ استعمال کر دیا، مقصود بن گئے ہیں، ان کے بڑے بڑے بجٹ ہیں۔ تو جب ظاہر بات ہے اس کھیل میں لگتے ہیں تو ان کو نہ نماز کی پرواہ ہے، نہ کسی کا سلام کا جواب دیں گے، اور نماز کا وقت آئے تو چلا گیا۔ اس طرح کے کھیل ٹھیک نہیں ہیں، لیکن باقی صحت کے لیے، دماغی صحت کے لیے، جسمانی صحت کے لیے اور کسی تربیت کے لیے مناسب وقت پہ کھیل کھیلنا اس کی شرعاً اجازت ہے، مباح ہے، جائز ہے، منع نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب اس شخص پر جو دین کے خلاف محفلیں جماتا ہے، سجاتا ہے، ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، منہ پھیر دیتا ہے تکبر کرتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے، بھلا یہ بھی سننے کی چیز ہے، بھلا یہ بھی سننے کی چیز ہے، دیکھ تو تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے، کَأَن لَّمْ يَسْمَعْ، جیسا کہ اس نے ہماری آیتوں کو سنا تک نہیں، ایسا ہو جائے جیسا کہ اس نے سنا ہی نہیں، کَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، جیسے اس کے کانوں میں ڈاٹ پڑا ہوا ہے، بوجھ ہے، سن ہی نہیں سکتا جی۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ آج تو سر جھٹکتا ہے، کمر موڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور تھوڑے وقت کی بات ہے پھر تجھے عذاب علیم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ایسا، یہ تو وہ لوگ تھے نا جو سرے سے مخالف اور سرے سے دین کے منکر تھے، انہوں نے تو ایسے ہی کرنا تھا، مگر آج ہم اپنوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا حال بھی کچھ، ہاں جی، ان کا حال بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ دین کی بات ہو
دین کی بات ہو تو ان کو کہو تو ناراض ہو جائیں گے، جی پیٹھ پھینک کے چلے جائیں گے۔ تو اسے ڈر لگتا ہے کسی کو کچھ کہنے سے، کہیں منہ سے کوئی غلط بات ہی نہ نکال لے، لیکن عملی طور پہ تو اس قسم کا آپ دیکھتے ہیں جی۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری آیات سے مستفید کون ہو سکتے ہیں؟ جو پابند صلاۃ، پابند زکوٰۃ، آخرت پر یقین کامل رکھنے والے ہیں جی۔ اور میری آیات سے جو مستفید نہیں ہو سکتے وہ ہیں جو لہو الحدیث کے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لہو الحدیث۔ تو آج میں نے کہا لہو الحدیث تو کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہیں۔ اس وقت تو یہ صرف ناول تھے، گانے بجانے والی عورتیں تھیں بس، اور اس وقت گانا بجانا صرف باندیوں سے لیا جاتا تھا، شریف گھریلو عورتیں یہ چیز نہیں جانتی تھیں۔ آج تو زمانہ ترقی کر گیا اور اب تو گھریلو شریف آزاد عورتیں جو ہیں نا وہ بھی فنکارائیں ہیں، اور ان کے لیے بھی یہ فن سیکھنے کے ادارے ہیں، باقاعدہ ڈپلومے حاصل ہوتے ہیں، ڈانس سیکھیے، گانے سیکھیے جی، شریف زادیاں جن کو ہم کہتے ہیں۔ تو باندیوں سے شریف زادیوں میں یہ مسئلہ آ گیا ہے، اور باقی لہو الحدیث اب تو ہر آدمی کے ہاتھ میں لیا ہے۔ اب کچھ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک فون لے لیں، سب لہو الحدیث اس میں موجود ہے جی۔ ناول پڑھتے ہیں تو وہ ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں تو وہ ہیں، کوئی خرافات دنیا کی نہیں ہے جو اس میں نہیں ہے۔ بس مولانا یہ سورہ الفلق کا اس کا کوئی شان نزول ہے یا اس کا جس کوئی ایسا پرٹیکولر شان نزول میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ یہ فلاں وقت میں نازل ہوئی۔ ہر آیت کا کوئی ہر سورت کا کوئی پس منظر نہیں ہوتا جی جی، اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو نازل فرما دیتے ہیں، کبھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو بھی، لیکن اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بغیر کسی پس منظر کے اللہ تعالیٰ اس کو نازل فرماتے ہیں۔ تو اب جس میں بھی یہ دیکھیں نا، یہ شخص آیا تھا، اس نے یہ کارروائی شروع کی، اللہ نے یہ صورت نازل کر دی، نضر بن حارث لہو الحدیث والا جی ہاں۔ تو مطلب ہے کہ پہلے یہ چیزیں رفتہ رفتہ تھیں، سینما گھر ہوتے تھے، تفریح کے لیے لوگ وہاں جاتے تھے۔ اب میں نے کہا ہر گھر سینما ہے، ٹی وی جب آ گیا، وی سی آر آ گیا، ویڈیو گیمز آ گئے، اب ہر گھر خرافات کا، اور پھر اس سے بڑھ کے میں نے کہا فون ایسا آ گیا کہ اس میں اب وہ ساری چیزیں ایک ڈبیا میں بس سمٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے بس، اور کوئی صورت حفاظت کی اب رہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ان کے لیے اچھی خبر بھی یہی ہے، مطلب ہے کہ ان کے لیے کوئی اور اچھی خبر نہیں ہے، اگر اچھی بھی ہے تو یہی ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں تحکم، ہماری زبان کہتے ہیں اس کو مذاق اڑانا جی۔ آپ نے کہا کہ جو نماز نہ پڑھے اس کو قتل کیا جی، اس کے اصل مفہوم جو ہے میں نے سنا ہے حدیث جو ہے میرے سے کہ اس شخص کو جو نماز نہ پڑھے 3 دفعہ بولو اس کو کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز وہی ہے نا، وہ نماز نہ پڑھے تو پھر حاکم ہے وقت کرے نا، آدمی ہر ایک تو یہ کام نہیں کر سکتا، وہ قتل مطلب یہ سزا حاکم ہی دے سکتا ہے، ہر شخص نہیں دے سکتا۔ اور یہ کہ پہلے اس کو تلقین تو کریں گے نا، پہلے اس کو کریں گے تلقین، اور تلقین کے بعد بھی باز نہ آئے تو، لیکن امام احمد ہی فرماتے ہیں، دوسرا امام اس کے قائل ہیں جی۔ یہ وہی کہہ رہا تھا، حکومت بھی ہونی چاہیے اسلامی۔ ہاں یہی بات ہے نا، اب تو حکمران خود نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے لیے تو عالمگیر جیسا حکمران چاہیے، صلاح الدین ایوبی جیسا چاہیے، سلطان ناصر الدین التمش جیسا چاہیے، محمود غزنوی جیسا چاہیے، جو خود نمازیں پڑھاتے تھے، جو دین سے واقف تھے، شیر شاہ سوری جیسا ہونا چاہیے، محمود شاہ گجراتی جیسا ہونا چاہیے۔ لیکن آج جو ہیں یہ تو خود نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، ان بیچاروں کو پتہ ہی کیا ہے، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، یہ کیا نافذ کریں گے جی، یہ تو سب سے پہلے مجرم یہی بنیں گے جی۔ چلیے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے جی سب کی۔